نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں فیملی لاز کے حوالے سے قرآن مقدس میں بنیادی اور اصولی ضابطے تعلیم فرمائے گئے۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے جو عدت شریعت نے مقرر کی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھے گی۔ کسی دوسری جگہ پر وہ پیغام نکاح اگر اس کو ملتا ہے تو قبول نہیں کرے گی، اور مردوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس عدت کی مدت کے دوران ایسی بیوہ کو پیغام نکاح نہ بھیجیں بلکہ انتظار کریں۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، معروف اور دستور کے مطابق اس سے بات چیت چلا کر تم ایک قاعدے اور دستور کے مطابق اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ البتہ عدت کے دوران تعریض اور اشارے کنائے کے طور پر اگر مرد اپنی اس ارادے کا اظہار کر دے کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس خاتون سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں کچھ طلاق کی اور صورتیں تھیں، اس حوالے سے کچھ اور احکامات ہیں، ان کو قرآن مجید یہاں بیان کرتا ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے قبل محض نکاح ہونے کے بعد عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں نکاح کے اندر عورت کے لیے مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ یہ مہر عورت کا حق ہے اور یہ ہر صورت میں دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جو سب سے بڑا خرچ مرد پر ہے وہ در حقیقت مہر کا ہی ہے۔ آج ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بے راہ روی موجود ہے کہ مہر کو مقرر کرتے وقت تو کہتے ہیں جی مہر فاطمی مقرر کر دیا جائے، وہ کوئی 16 آنے یا کوئی پتہ نہیں کتنے روپے پیسے بناتے ہیں کہ بس وہ مہر مقرر کر دیا جائے۔ فضول قسم کے اخراجات بہت زیادہ کر لیے جاتے ہیں۔ لڑکے والے دیگر موویز بنوانے پہ، ڈھول ڈمکے پہ اور مہندی پہ اور شادی بیاہ پہ فضول بیجا جو لازم نہیں ہیں وہ اخراجات بہت زیادہ کر لیں گے، لیکن جب بات آئے گی مہر کے مقرر کرنے کی تو مہر وہ عورت کو دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر بیچارے بچی والے تو کہتے ہیں کہ چلو ہماری بچی کے لیے بعد میں کوئی پریشانی نہ بنے، کوئی بچی کو مہر کی وجہ سے تنگ نہ کریں کہ تمہارے والدین اتنا مہر مانگ لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی جو بچے والے دینا چاہتے ہیں ان سے بات کر لیں، جتنی بھی وہ رضامندی سے دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ مولانا صاحب بھی ان کو کہیں تو 5000 مقرر کر لیا جاتا ہے، یا کوئی تو زیادہ ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو 10,000۔ آج کے دور میں مہر 5000 10,000 کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم عورت کو ایک پورا خزانہ مہر میں دو تو بعد میں اس سے واپس نہ لو۔ یعنی عورت کا مہر گراں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ قیمتی بھی ہو سکتا ہے، اچھا خاصا بھی ہو سکتا ہے۔ تم ایک عورت کو اس کو بیاہ کر اپنے گھر میں لا رہے ہو،
اس نے پہلے اپنے ایک گھر کے اندر اپنا ایک نظام زندگی قائم کیا ہوا تھا. اس کے وہاں رہن سہن کے سارے مسائل تھے جس کو وہ حل کی ہوئی. اس کے کپڑے تھے، اس کے دیگر جو لوازمات اور اخراجات ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی جس گھر میں رہتا ہے تو اس کی ضروریات کا وہاں سامان موجود ہوتا ہے، اس پر اس نے خرچ کیا ہوا ہے. اب وہ سارے اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر کو بسانے چلی ہے، تو اس نئے گھر کے جو اس کے ذاتی اخراجات ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے مرد کے پاس یعنی عورت کو اتنا کم از کم پیسہ دیا ہے کہ وہ بسہولت اور آسانی سے کچھ اپنے خرچے ضروری کرنے ہیں تو وہ کر لیں. تو اس کے لیے کم از کم یاد رکھیں، مہر کی جو مقدار ہے وہ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ عورت بآسانی ایک اپنی مرضی کا اچھا جوڑا اور جوتا وغیرہ خرید سکے. اگر تو مرد صاحب حیثیت ہے، قرآن نے یہاں متع کا ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی مرد کی حیثیت کا خیال کیا ہے کہ اگر مرد صاحب حیثیت ہے تو اس کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اگر وہ دوسرے اخراجات بہت زیادہ کر رہا ہے، جی کھانے پہ اس نے بہت خرچ کر دیا اور ڈھول ڈھمکی اور فضولیات پر بہت خرچ کر دیا، عورت کا مہر دینے کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت وہ کنجوس ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو، عورت کو کم از کم اتنا دیں. آج اچھا جوڑا جو ہے وہ 10,000 میں بھی آنا مشکل ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کا کوئی جوڑا ہو تو اس کے لیے 10,000 معمولی ہے. اس مہنگائی کے دور میں پھر جوتا ہے، پھر دوسرا کچھ ساتھ اور ضروری پرس وغیرہ اس نے لینا ہے تو ایک پرس بھی آج 4,000 5,000 کے نارمل ہیں، مگر نہ جو مہنگے ہیں تو وہ تو اس سے بھی زیادہ مہنگے. تو عورت کا مہر مقرر کرنا ضروری ہے اور پھر اس کو دینا بھی ضروری ہے. کئی تو ہوتے ہیں مہر اس وقت لکھوا لیتے ہیں لیکن مہر معجل نہیں ہوتا، غیر معجل، یعنی ابھی فوراً ادا نہیں کریں گے اور پھر بعد میں بھی دیتے کو نہیں ہے. ایک صورت جو یہاں بیان کی گئی کہ عورت سے نکاح ہوا، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی اور مہر بھی اتفاق سے مقرر کرنا یاد نہیں رہا یا مقرر کیا نہیں کسی وجہ سے، اس عورت کو رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی. تو اب اس کے لیے اب تو یہ اپنی اسی گھر میں ہے، اس نے نئے گھر میں تو گئی نہیں ہے کہ وہاں اس کے لیے کچھ اخراجات درکار ہوں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو مہر وہ جو مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اگر تو مقرر ہوا ہو تو پھر اس کا آدھا دینا ہوتا ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے. مقرر ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک نسبت تو تمہاری ہوئی، نکاح تو ہوا، ایک معاہدہ تو ہوا ہے، لہٰذا اب مہر تو دینا تم پر لازم نہیں، البتہ اس عورت کو کوئی گفٹ دو. وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو متع دو، اس کو فائدہ پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ اس کو گفٹ میں، چاہے ایک جوڑا ہی خرید کر دے دو کہ ایک تمہارے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، ایک تمہارے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے ٹوٹنے پر یقیناً اس کے دل پر ناگوار گزرا ہوگا. باغیرت عورتیں جن کے اندر غیرت و حیا ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے رشتے کے ٹوٹنے پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. تو اس کو جو تکلیف اور اذیت پہنچی ہے تو اس کا ازالہ ضروری ہے. کم از کم یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ تم دو، ضرورت کے مطابق کوئی رقم دے دو. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک عورت کو طلاق دے دی تو انہوں نے اس کو متع کے طور پر 10 دینار دیے. تو اس دور میں دینار اچھا خاصا، وہ اچھی خاصی رقم بنتی ہے تو وہ دی. لیکن عورت وہ دینار ملنے کے باوجود بھی اس رشتے کے ٹوٹنے پر بڑی نادم اور پشیمان تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا لا جناح علیکم، تم پر اس حوالے سے کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا تک نہیں ہے، یعنی ان کی قربت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور تفریضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا. مہر مقرر کرنا بھی یاد نہیں رہا یا کوئی ایسی نوبت اور صورت پیش آ گئی کہ تم مقرر نہیں کر سکے. تو اب اس صورت میں فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں نفع پہنچاؤ، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، انہیں گفٹ دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے
صاحب حیثیت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو مقتر ہے تنگدست ہے تو قدر ہو وہ اپنی قدرت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کرے۔ متاع بالمعروف، یہ متاع ہے، نفع پہنچانا ہے عورت کو، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے اسے کچھ گفٹ دو، عزت کے ساتھ اس کی طرف جو ہے کچھ رقم بھیج دو، کوئی اور گفٹ خرید کر اس کو بھیج دو۔ حقا علی المحسنین، اور یہ چیز لازم ہے محسنین پر، احسان والے لوگوں پر، جو اپنے اندر درجہ احسان رکھتے ہیں، نیکی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ان پر یہ چیز لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، دوسری ایک اور صورت ہے کہ رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی لیکن مہر مقرر تھا۔ اب رخصتی تو ہوئی نہیں، یہ اپنے گھر میں ہی ہے، طلاق ہو گئی اتفاق سے۔ اصل میں یہ یاد رکھیں، مہر جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس مہر کو اس عورت کا فائدہ اٹھایا جو جاتا ہے اس کا بدل قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں اس کا بدل نہیں ہے، اصل میں تو یہ عورت کے لیے مہر اس لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس نے اپنے گھر کے سسٹم کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا کر بسنا ہے۔ اب اس کے کچھ ذاتی اخراجات ہو سکتے ہیں، ذاتی لوازمات ہو سکتی ہیں، ضروریات ہو سکتی ہیں، ہر انسان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ضروریات ہیں جو مرد پوری کرے گا، کھانے پینے کی ہیں، رہائش وغیرہ کی، لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی تو اس کی کچھ ذاتی خواہشات ہو سکتی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقم درکار ہوگی، تو وہ رقم اس مرد پر لازم کی گئی مہر کی صورت میں کہ وہ اس عورت کو لازمی دے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ابھی اسی گھر میں ہی آباد ہے، تو اس صورت میں طلاق ہو گئی رخصتی سے قبل، مہر بھی مقرر تھا، تو اب اس کا مہر کتنا ہونا چاہیے، قرآن مقدس نے اس کو بھی یہاں بیان کر دیا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا مہر مقرر کر رکھا ہے، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر آدھا جو تم نے مقرر کیا ہے وہ اس کو دے دو، جتنا مہر مقرر ہوا ہے، مثلا 10,000 ہوا ہے تو 5,000 روپے اس کو بھجوا دو۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں الا یہ کہ وہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، چھوڑ دیں، کہیں کہ جی نہیں، جب رشتہ نہیں رہا ہے، نکاح نہیں رہا، تو مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑے معاف کیے، تو پھر ٹھیک ہے۔ او یعفو الذی بیدہ، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کا عقدہ، یعنی سرپرست اور ولی وہ کہہ دے کہ رہنے دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ مہر زیادہ مقرر ہے، مثلا ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، ولی زور ڈالتا ہے یا عورت مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے مہر لازمی طور پر دلوایا جائے، تو یہ کوئی اتنی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات تو درگزر کرنا ہے، کوئی بات نہیں، پیسے کا لالچ نہیں ہونا چاہیے جب رشتہ نہیں رہا۔ مرد کے ذہن میں تو دینے کی ہی سوچ ہونی چاہیے، لیکن عورت کے ذہن میں لینے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ درگزر کرنے کی سوچ ہونی چاہیے۔ دونوں کی طرف سے تعاون کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وَأَن تَعْفُوا، اور درگزر سے کام لو، تو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ عمل انسان کو متقی بناتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور یاد رکھو آپس میں ایک دوسرے پر فضل اور احسان کو مت بھولو، ایک دوسرے پر احسان اور نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کو مت بھولو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی ناراضگی ہوتی نہیں ہے تو کیا لڑائی جھگڑا دنگا فساد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فضل اور احسان کو مت بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی خواتین جن کی رخصتی سے قبل انہیں طلاق دے دی جائے ان کے کیا احکامات ہیں ان کو بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب